بسم الله الرحمن الرحيم. واحتج أصحابنا بقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فالخمسين تعرض للعدد المثبت بالألف لا لحكمه ما بقاء العدد، لأن الألف متى بقيت ألفا لم تصلح اسما لما دونها، بخلاف العام كاسم المشركين إذا خص منه نوع كان الاسم واقعا على الباقي بلا خلل. بسم اللہ الرحمن. حنفیوں کی رائے یہ ہے کہ استثناء جو ہے وہ تکلم بالباقی ہے. جی مستثنی منہ کا گویا کہ تکلم کیا ہی نہیں گیا. مستثنی منہ کا گویا کہ تکلم کیا ہی نہیں گیا. استثناء کے ذریعے مستثنی کے جو افراد مستثنی منہ سے نکالے گئے، نکلنے کے بعد جو بچے گویا کہ آپ نے بولا ہی وہ ہے. جی جو ظاہری طور پر آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں یہ الفاظ ظاہرہ ہیں، حقیقت میں وہ الفاظ ہیں کہ جو باقی بچے، جو کہا تھا کہ لہو علیہ الف درہم الا 100، تو لہو علیہ 900. جی اس کے کئی استدلالات ہیں. تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جہاں پر آپ گفتگو کریں تو سارے کے سارے دلائل اپنے موقف کے وہاں بیان کریں. جی یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ مختصرات سے ہے یہ کتاب. ایک دلیل بالاختصار انہوں نے بیان کی. اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. تو فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. حنفیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں. یا تو آپ الف سنتن کو باقی رکھیں جی اور 50 سالوں کو بطور معارضہ اس سے نکالیں. جی آپ غور کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں الف سنتن جی کو باقی رکھتے ہیں اور تو یہاں پر دو صورتیں ہیں. یا تو آپ یہ کہ آپ الف سنتن کو برقرار رکھیں اور 50 عامہ کے ذریعے بطور معارضہ 50 سالوں کو نکالیں، یا آپ 50 عامہ کو ساتھ ملا کر الف سنتن کے جو حاصل ہے اس کو مانیں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ گویا کہ از ابتدا کہا گیا بھئی 950 سال. دو صورتیں آپ کے پاس. لفظی طور پر آپ کہتے ہیں بھئی الف سنتن جب بولا تو پھر ہم کیسے یہ کہیں کہ الف سنتن کا گویا کہ تلفظ ہی نہیں ہوا، گویا کہ تکلم ہی نہیں ہوا، اور آپ کہتے ہیں الف سنتن اپنی حالت پر برقرار رہے اور 50 عامہ کو بطور معارضہ نکالے. تو ذہن میں رکھیں اس میں ایک خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ معارضہ 50 عامہ کے ذریعے معارضہ کر کے جو نکالا جا رہا ہے تو الف سنتن کا تکلم حقیقتاً ماننا پڑے گا. جب تک معارضہ کر کے 50 سال نہ نکالیں، معاذ اللہ جب تک نہ نکالے تب تک یہ کذب لازم آئے گا. اور یہ کلام میں باری عزت اس میں ہوئے جہاں کذب محال ہے. بات سمجھے؟ یہ خرابی ہے ایک. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اب گزارے ہیں 950 سال، الف سنتن رہ کر وہ 999 پر بھی نہیں بولا جاتا، 950 پر کیسے بولا جائے گا؟ ایک خرابی تو یہ ہے کہ کذب لازم آ رہا ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ الف سنتن کا ما دون الالف پر اطلاق ہے اور ما دون الالف پر الف کا اطلاق نہیں ہو نہیں سکتا. 50 سال کا فرق ہے. بات سمجھے؟ تو یہ خرابی کیوں لازم آ رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اسے تکلم بالباقی نہیں مانا. آپ نے الف سنتن کا تلفظ مانا، تکلم مانا، اور الا 50 عامہ اس کو بطور معارضہ نکالنے کی بات کی. جب یہ اپنی حقیقت پر باقی رہے گا، الفاظ میں باقی رہے گا، محض حکم کے لحاظ سے 50 عامہ کو نکالیں گے، تو یہ دو خرابی ہیں جو آپ کو بتائی.
جی سو ماننا پڑے گا کہ تکلم بالباقی ہے. جی وہ ہے کہ از ابتدا 950 سال ہی کہا گیا. جی بات ہے ضروری دوبارہ سمجھیے توجہ سے. حنفیوں کی رائے یہ ہے کہ استثناء جو ہے وہ تکلم بالباقی ہے. جی لہو علیہ الف درہم الا 100 مطلب لہو علیہ 900. جی وہ ہے کہ از ابتدا کہا ہی یہ ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ اس پہ کئی دلائل ہم پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہاں پر دی جا رہی ہے. میں نے پہلے آپ کو اس لیے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہوتا کہ جہاں آپ نے گفتگو کی ہے تمام طرف اپنے دلائل وہیں پر آپ دھر دیں. جی آپ ایک دو دلیلیں دیتے ہیں سامنے والے کے ذہن کے حساب سے، باقی دلائل اپنے محفوظ رکھتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو حسب ضرورت وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ مختصر ہے، لہذا بالاختصار ایک دلیل کی طرف اشارہ انہوں نے کیا. حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. ان کے بیچ 1000 سال گزارے سوائے 50 کے. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں، یا تو آپ تکلم بالباقی مانیں، یعنی گویا کہ از ابتدا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر 950 سال گزارے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ کہیں کہ 1000 سال کو برقرار رکھیں اور 50 عاما کے ذریعے 50 کو نکالیں. اگر آپ 1000 سال کو الف سنتن کو الفاظ کے اعتبار سے باقی رکھتے ہیں، بعض حکم کے اعتبار سے 50 عاما کے ذریعے بطور معارضہ نکالتے ہیں، تو اس میں کئی خرابی ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ الف سنتن الا 50 عاما جو ہے استثناء سے پہلے، جب تک استثناء نہیں ہوا بطور معارضہ حکم کو 50 سال کو نہیں نکالا گیا، اس درجہ میں الف سنتن کے تلفظ نہ کہ تکلم کے اس میں معاذ اللہ کذب لازم آئے گا. کلام باری عز اسموں میں کذب لازم آئے گا، وہاں کذب محال ہے. سمجھے بات کو؟ ایک خرابی. دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی کہ الف سنتن اگر الف سنتن باقی رہے تو اس کا اطلاق مادون الف پر درستی نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں اس کو لفظوں میں باقی رکھیں، لفظوں میں یہ باقی ہے، تو پھر اس کا اطلاق 950 سال پر پایا جا رہا ہے. 950 سال پر اطلاق 1000 کا تو 999 پہ نہیں ہوگا، 950 پہ کیسے ہوگا؟ جی خرابی کیوں لازم بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو تکلم بالباقی نہیں مانا. آپ نے اس کو لفظوں میں بھی حکم میں تو نکال لیا 50 عاما کے ذریعے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے اس کو باقی رکھا. یہ خرابی اس لیے لازم ہے. سو ماننا پڑے گا یہ تکلم بالباقی ہے. از ابتدا آپ نے کیا کہا ہے؟ از ابتدا آپ نے کہا 950. بات سمجھے نہیں؟ استدلال کی ہمارے ساتھ فرمانے والی تعالیٰ کی تو گزارے بیچ 950 تو 50 عارض ہے اس عدد کو جو ثابت کیا گیا 1000 کے ذریعے. 50 کا جو مقابلہ ہے وہ الف سنتن لفظ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ لفظ ہی الف سنتن میں سے 50 سال نکال کے وہ کیا ہو گیا 300 سنہ و 50 عام. سمجھے بات کو؟ تو یہ 950 سال یہ بچے. تکلم بالباقی ہے، تلفظ بالباقی ہے. 300 سنہ و 50 عام. سمجھے بات کو؟ نہ کہ اس کے حکم کے لیے عدد کے باقی ہوتے ہوئے، یعنی 1000 اپنی جگہ پر باقی ہے، الف باقی ہے لفظوں میں، اور آپ نے فقط کیا کیا؟ حکم کو اس سے نکال لیا. کیونکہ الف جب تک الف باقی رہے نہیں صلاحیت رکھتا معذور کا نام ہونے کی. سمجھے بات کو؟ تو ایک اور خرابی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ کذب لازم آئے گا. بات ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے استدلالات میں سے ایک استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عام ہے، عام میں سے بعض افراد کو جب آپ نکال لیتے ہیں تو بعض افراد کو نکال لینے کے باوجود عام کا اطلاق ما بقیہ پر حقیقتاً ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ما بقیہ پر حقیقتاً ہوتا ہے. تو اب دیکھیے آپ نے استثناء کیا الا 50 عاما کا، 50 عاما کو نکال لیا. اب الف سنہ کا اطلاق ما بقیہ پر، اس میں کیا خرابی ہے؟ ہو سکتا ہے. بات آپ سمجھے؟ یہ استدلال. تو اس کا جواب دیتے ہیں، توجہ رکھیں. حاصل جواب یہ ہے کہ جو عام ہے اس کا مسئلہ مختلف ہے.
عام کا معاملہ مختلف ہے. عام میں سے بعض افراد کو نکال لیا جائے جب بھی باقی پر اس کا اطلاق حقیقتاً ہو سکتا ہے. بات سمجھے نا. فرمایا قاتل المشرکین کافہ. کافہ کے بجائے اگر فرمایا قاتل المشرکین، جب کہا قاتل المشرکین تو اب 3 تک اگر نیچے آ جائے تو جب بھی اطلاق حقیقتاً رہے گا، کوئی خرابی نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو بھائی. قاتل المشرکین سارے کے سارے مشرکین مراد ہوں جب بھی اطلاق حقیقی ہے. اس کی 10-15 انواع مراد ہوں جب بھی اطلاق حقیقی ہے. 3 تک اطلاق حقیقی باقی رہے گا کیونکہ المشرکین جمع ہے اور جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہو جاتا ہے. بلکہ مجازن تو 2 پر بھی ہوتا ہے، ما فوق الواحد پر بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ما فوق الواحد کی بات نہ کریں، اطلاق حقیقی کی بات کریں تو جمع سے اطلاق حقیقی شروع ہو جاتا ہے. بات آپ سمجھے نہیں. تو عام میں سے بعض کو خاص کر لیے جائے تو بقیہ پر جو اطلاق ہے وہ اطلاق حقیقی ہے، وہ اطلاق حقیقی رہتا ہے. لیکن رہی بات کس کی؟ استثناء کی. جیسے یہ ہم نے مثال دی الف سنۃ الا 50 عاما. الف سنۃ الا 50 عاما، یہ جو فرمایا الف سنۃ الا 50 عاما. اب الف سنہ جو ہے، الف سنہ جو ہے اس کا اطلاق 999 پر بھی حقیقی نہیں، 950 پر حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں باتیں الگ ہیں. اصل گفتگو یہ ہے آپ کا قیاس کرنا عام سے تخصیص، اس پر قیاس کرنا مسئلہ ہے. استثناء کو یہ مناسب نہیں. بات سمجھے، دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہاں پر جو فرمان بخلاف العام کا اسم المشرکین اذا خص منہ نوع کان الاسم واقعا علی الباقی بلا خلل، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے ایک استدلال کی طرف اشارہ ہے. حاصل استدلال یہ ہے کہ جیسے عام ہے اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیے جائے، تو بعض افراد کو خاص کر لیے جائے تو یہ تکلم بالباقی آپ اس کو نہیں کہتے. وہ جو تخصیص ہے، تخصیص کے ذریعے آپ اس افراد کو بطور معارضہ نکالتے ہیں. سمجھے بات کو. اور باقی کا جو اطلاق ہے وہ اس کے عام کے باقی افراد پر حقیقی باقی رہتا ہے. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، باقی پر جو اس کا اطلاق ہے وہ بطور حقیقت رہے گا. بات ہے ادھر میں. تو اس کا جواب دیتے ہیں. اصل جواب یہ ہے کہ عام میں سے بعض افراد کو خاص کرنا اس کا درجہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے. بعض افراد آپ نے خاص کر لیے، 3 افراد تک اگر اس کے نیچے باقی ہیں، جیسے قاتل المشرکین 3 افراد باقی ہیں تو یہ اطلاق حقیقی باقی ہے. لیکن فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، آپ 50 افراد کو بطور 50 سالوں کو بطور معاوضہ نکال لیں، الف سنۃ کا اطلاق باقی نہیں رہتا. الف سنۃ ایک عدد خاص ہے، ایک مخصوص درجے پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. بات سمجھے. آپ 50 کم کی بات کر رہے ہیں، ایک کم پہ اطلاق نہیں ہوتا اس کا حقیقی، 50 کم پہ کیسے ہوگا؟ بات آپ سمجھ رہے ہو. تو لہذا عام کی جو تخصیص ہے اس پر مسئلہ استثناء کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. بات یہ ہے. ٹھیک ہے. بخلاف عام کے جیسے مشرکین کا اسم جب تخصیص کی جائے اس میں سے ایک نو کا اسم باقی پر بلا خلل. ٹھیک ہے. تو قاتل المشرکین اب 3 مشرکین بھی ہو تو جب بھی اطلاق جو ہے وہ حقیقی ہے. برخلاف کس کے؟ الف سنۃ کے ایک فرد بھی نکال لو تو اطلاق حقیقی باقی نہیں بچتا. بات سمجھے. ثم الاستثناء نوعان متصل وهو الاصل وتفسيره ما ذكرنا، ومنفصل وهو ما لا يصلح استخراجه من الاول لان الصدر لا يتناوله فجعل مبتدأ مجازا. قال الله تعالى فانهم عدو لي الا رب العالمين اي لكن رب العالمين. بات استثناء کی چلی تو انہوں نے ضمنی طور پر یہ مسئلہ بتا دیا، اور ضمنی طور پر مسئلہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ازالہ وہم ہے. اصل میں استثناء کی 2 قسمیں، استثناء متصل اور استثناء منقطع. منفصل جسے آپ انہوں نے کہا ہے، استثناء متصل اور استثناء منفصل یعنی منقطع. کتب نحو میں بھی آپ ابتدائی کتب میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے
جسے مذکور ذکر کیا جائے اللہ کے بعد جو مذکور ہے اسے مستثنا کہیں گے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کو متعدد سے نکالا گیا، متعدد سے نہیں نکالا گیا، متعدد سے نکالا گیا تو استثنا متصل، اگر متعدد سے نہیں نکالا گیا کیونکہ متعدد میں داخل ہی نہیں تھا تو یہ استثنا منقطع ہے۔ سمجھے بات؟ وہی بات یہاں پر ذکر کی، یہاں پر ذکر اس لیے کی کہ یہ جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے یہ استثنا متصل کی گئی، جو مستثنا منقطع ہے، استثنا منقطع منفصل ہے، وہ تکلم بالباقی نہیں ہے، وہ کلام میں مبتدا ہے، نئی گفتگو ہے، اللہ کے بعد نئی بات کر لیجیے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بات مکمل ہے، اللہ رب العالمین نئی گفتگو ہے، لیکن رب العالمین، بات سمجھیے، یہ حاصل گفتگو اور کوئی بات نہیں، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ استثناء کی بات چلی تو استثناء کے بارے میں بتاتے ہیں، استثناء کی دو قسمیں، استثناء متصل اور استثناء منفصل منقطع، ٹھیک ہے۔ کتب نحو جو ابتدائی ہیں ان میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ذریعے جو مذکور ہو وہ مستثنیٰ ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کو متعدد سے نکالا گیا، متعدد سے نہیں نکالا گیا، متعدد سے نکالا گیا تو مستثنیٰ منقطع، متعدد سے نہیں نکالا گیا کیونکہ وہ متعدد میں داخل ہی نہیں تھا، مستثنیٰ منقطع، سمجھے بات؟ تو وہی بات یہاں پر بتا رہے ہیں، ایک استثناء متصل ہے اور ایک استثناء منفصل ہے، منقطع ہے۔ یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے تکلم بالباقی جسے کہا جا رہا ہے، یہ استثناء متصل کا حکم ہے، سمجھے بات کو؟ رہی بات استثناء منقطع کی، منفصل کی، وہ ایسی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بات یہ کہ وہ مستثنیٰ میں داخل ہی نہیں ہے، جب داخل نہیں تو نکلا نہیں، اب یہ ساری کی ساری بات تکلم بالباقی وغیرہ وغیرہ یہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ کیونکہ اس کو متعدد سے نکالا ہی نہیں گیا، کوئی فرد کسی سے نہیں نکلا، وہ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ کہا وہ کلام مبتدا ہے، وہ نئی کلام ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بات مکمل ہے، جتنے بھی معبودان باطل ہیں وہ دشمن ہیں، اللہ رب العالمین ایک نئی گفتگو ہے، بات سمجھے؟ تو ذات باری عز اسمہ تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، جب داخل ہی نہیں تو نکالیں گے کیسے؟ بات سمجھے؟ پھر استثناء دو نو ہے، متصل ہے، ہاں تو یہ کہہ دیا بھائی پھر استثناء کی دو قسمیں متصل اور منفصل، تو اصل استثناء متصل ہی ہے، سمجھے بات کو؟ اس لیے ہم نے پہلے اسی کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور وہی اصل ہے، اور اس کی تفسیر وہ ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، اور منفصل ہے، اور وہ ہے ہر صلاحیت رکھے گی، استخراج اس کا اول سے اس کو نہیں نکالا جا سکتا، بھائی تو پھر استثناء کی حاجت کیا ہے؟ اول سے جب نکالا نہیں جا سکتا تو اس کا جواب دیتے ہیں اول میں داخل نہیں نکالا کیسے جائے گا؟ کیونکہ صدر اس کو متناول نہیں، بنائی جائے گی نئی کلام مجازن، ٹھیک ہے، تو یہ کلام نو ہے، اللہ کے ذریعے جو گفتگو کی جا رہی وہ کلام نو ہے، بات سمجھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ دشمن ہے میرے سوائے مگر رب العالمین، یعنی لیکن رب العالمین۔ آج کافی